یہ دونوں نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جاہل کو قتل کرایا ہوں۔ یہ سنتے ہی دوسرے نے کہا، بلکہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، پھر آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا، تم دونوں نے ہی اسے قتل کیا ہے۔ معاذ بن عمرو بن جموع سیدنا عثمان کی خلافت کے دور تک زندہ رہے اور ابو جاہل کا سامان انہی کو ملا۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جاہل کا سر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے سر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ چونکہ عبداللہ بن مسعود نے ابو جاہل کا سر کاٹا تھا، اس لیے اس کی تلوار ان کو ملی۔ معاذ بن افرا بھی اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے، بعد میں انہی زخموں سے شہید ہوئے۔ یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ سیرت کی اکثر کتابوں میں ابو جاہل کے قاتلوں کے نام معوذ اور معاذ بتائے گئے ہیں، مگر صحیح بخاری کی روایات کے مطابق دونوں کا نام معاذ تھا۔ ایک کا معاذ بن عمرو بن جموع اور دوسرا معاذ بن حارث، جن کی والدہ کا نام افرا تھا اور وہ معاذ بن افرا کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ دونوں انصاری تھے۔ عکاشہ بن محصن بہت بہادر اور جری جوان تھے۔ بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے انہیں ایک لکڑی عنایت فرمائی، عکاشہ تم اس سے لڑو۔ جوں ہی عکاشہ نے وہ لکڑی ہاتھ میں لی، وہ لمبی، سخت، چمکدار اور لوہے کی تلوار بن گئی۔ چونکہ اس لکڑی نما تلوار سے جنگ کرتے ہوئے لڑتے رہے، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد بھی یہ تلوار ان کے پاس رہی۔ دوسری جنگوں میں بھی اس تلوار کے ساتھ لڑتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدوں سے جنگ ہوئی اور یہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ وہ تلوار اس وقت بھی ان کے پاس تھی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری امت میں سے 70,000 14ویں کی چاند کی صورت والے با حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت عکاشہ نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی جنتیوں میں سے ہو۔ یہ سن کر انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بارے میں عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ عکاشہ عرب کے بہترین شاہ سواروں میں سے تھے۔ اس کے بعد جنگ کا معرکہ ختم ہوا۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس دن کو یوم فرقان کہا گیا۔ یہ جنگ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، ان کے درمیان فرق کرنے والی جنگ تھی۔ اس جنگ نے قریش کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ان کے 70 بڑے بڑے سردار جری اور بہادر مارے گئے، قریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں میں سے بھی 14 شہید ہوئے۔ مال غنیمت کافی مقدار میں ہاتھ آیا۔ شہداء کو میدان بدر میں بہت احترام سے دفنایا گیا، جبکہ کافروں کی لاشوں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے گڑھے والو، تمہارے پروردگار نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پایا؟ مجھ سے تو میرے پروردگار نے جو کچھ وعدہ فرمایا تھا، بلا شبہ میں نے اسے سچا پایا۔ پھر ان لاشوں پر مٹی ڈال دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا۔ بدر کی لڑائی کی تیاری ہو رہی تھی کہ سیدنا عثمان بن عفان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ شدید بیمار ہو گئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو حکم فرمایا، آپ مدینہ ہی میں ٹھہر کر اپنی بیوی کی تیمارداری کریں۔ چنانچہ اس طرح سیدنا عثمان اگرچہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بدر میں شریک قرار دیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور فتح کی خوشخبری مدینہ منورہ پہنچی، ادھر سیدنا رقیہ وفات پا گئیں۔ جب
فتح کی خبر پہنچی تو ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مصلی پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو یہ خبر سنائی، لوگو تمہیں خوشخبری ہو، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جاہل، زمعہ بن اسود، ابو البختری اور امیہ بن خلف وغیرہ قتل ہو چکے ہیں۔ سیدنا عثمان بن زید فرماتے ہیں اپنے والد کی زبانی یہ خبر سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ابا جان کیا واقعی اتنے بڑے سردار قتل ہو گئے؟ جواب میں انہوں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، یہ سارے سردار قتل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن قیام فرمایا اور مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے شرکائے بدر میں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ بعد ازاں مدینہ تشریف لے آئے۔ دوسرے روز قیدی بھی پہنچ گئے۔ بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھ 70 قیدی لگے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کرنا ضروری خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان قیدیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حوالے کیا ہے، اب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ سیدنا عمر فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ان سب کی گردن مار دی جائے۔ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے شہر سے نکالا اور شہر سے نکالنے سے پہلے کیا کیا ظلم روا نہیں رکھے۔ ان کا تو بس یہی علاج ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اپنی رائے دیں۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معاف کر دیجئے، ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنات اور انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ نے اس مشورے کو پسند فرمایا۔ یہ مشورہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار چھا گئے۔ آپ نے فدیے والی بات پسند فرمائی، چنانچہ فدیہ لے کر کافروں کو رہا کر دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں ان گنت خوبیاں اور صفات تھیں، وہاں آپ اعلیٰ اخلاق کے بھی مالک تھے۔ قرآن پاک کی سورہ قلم میں آیات نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں۔ جو قیدی ہاتھ آئے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے 13 سال تک مسلسل ظلم ڈھایا تھا۔ ظلم کا کوئی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے نہیں آزمایا تھا، مگر ان سب باتوں کے باوجود قیدیوں کے ساتھ آپ نے وہ سلوک نہیں فرمایا جو وہ کرتے رہے تھے، اور جیسا کہ قیدیوں کے ساتھ دوسری قومیں سلوک کرتی ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قیدیوں پر وہ ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ انسانیت کانپ جاتی ہے، لیکن اسلام نے دشمنوں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں اور قیدیوں پر ظلم و ستم سے روکا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو ہدایت فرمائی، قیدیوں سے اچھا سلوک کیا جائے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ اتنا سلوک کیا گیا کہ دنیا کی قومیں حیران رہ گئیں۔ صحابہ کرام نے خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھانا کھلایا۔ ان قیدیوں نے بھی مسلمانوں کی اس حسن سلوک کو ہمیشہ یاد رکھا۔ قیدیوں میں آپ کے رشتہ دار بھی تھے اور عام لوگ بھی، لیکن ان سب سے برابر کا سلوک ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ بدر سے سب قیدیوں کو رسیوں سے باندھ کر لایا گیا تھا تاکہ فرار نہ ہو جائیں۔ رات کی تاریکی میں سیدنا عباس کی آہ نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ ان کی آہ سنی تو بے تاب ہو گئے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو سیدنا عباس کے پاس گئے اور ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا۔ پھر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے چچا کی رسیاں ڈھیلی کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمام قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کیا جائے یا پھر ان کی رسیوں کو بھی ڈھیلا نہ کیا جائے۔ چنانچہ سبھی رسیاں ڈھیلی کر دی گئیں۔ سیدنا مصعب بن عمیر کے بھائی عزیز بن عمیر کہتے ہیں، ہم قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ مجھے چند انصاری لوگوں نے گرفتار کیا تھا،
کھانے کا وقت آتا تو یہ خود تو کھجوروں پر گزارا کرتے لیکن مجھے کھانے کے لیے روٹی دیتے۔ مجھے شرم آتی کہ اتنا اچھا سلوک، خود کھجور اور پانی پر گزر بسر کر رہے ہیں اور مجھے روٹی دے رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا نہیں مجھے روٹی نہ دو، مجھے بھی کھجور دو اور پانی دو، لیکن وہ میری ایک نہ سنتے، مجھے روٹی ہی کھلاتے اور خود کھجوریں کھا کر پانی پی لیتے۔ قیدیوں میں بعض لوگ غریب بھی تھے، وہ یا ان کے عزیز فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، چنانچہ ان سے کہا گیا وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ قیدیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیعہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدنا زینب ان کے گھر تھیں۔ سیدہ زینب کی شادی کے وقت ان کی والدہ سیدہ خدیجہ نے اپنا ہار تحفے میں انہیں دیا تھا۔ سیدہ زینب نے اپنے خامند کو چھڑانے کے لیے فدیے میں وہ ہار بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ خدیجہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا، یہ ہار میری بیٹی زینب کا ہے، یہ اس کی ماں نے اسے شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا، مناسب سمجھو تو قیدی کو رہا کر دو اور ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسا کریں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ مکہ جا کر حضرت زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پہنچ کر وعدے کے مطابق سیدہ زینب کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے خود بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے بارے میں روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر رکھا تھا، کسی مصلحت کے تحت اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے اور یہ مجبوراً اس جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا تھا کہ اگر لڑائی کے دوران عباس سامنے آ جائے تو انہیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی اسلام قبول کے لیے بہت خدمات ہیں۔ اب اس موقع پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا چچا ہوں، کیا مجھے فدیہ لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مالدار ہیں، آپ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے بھتیجوں کی طرف سے بھی فدیہ ادا کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی طرف سے اور نوفل اور عقیل کی طرف سے بھی فدیہ دیا۔ واضح رہے کہ نوفل اور عقیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نے انصاف کا تقاضا پورا فرمایا، انہیں بھی فدیہ لے کر چھوڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین یہ سب باتیں اللہ کے رسول سے سیکھتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے۔ اس جنگ میں باپ بیٹے کے خلاف، بھائی بھائی کے خلاف، چچا بھتیجے کے خلاف اور ماموں بھانجے کے خلاف لڑے تھے، یعنی اکثر لوگ آپس میں رشتہ دار تھے۔ چنانچہ معلوم ہوا اصل رشتہ اسلام کا رشتہ ہے۔ مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عزیز کو دیکھا کہ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھا۔ ایک انصاری نے انہیں قید کیا تھا۔ سیدنا مصعب نے انصاری سے فرمایا، بھائی اسے خوب کس کر باندھنا، کہیں بھاگ نہ جائے، اس کی والدہ بہت امیر عورت ہے اور بہت زیادہ مال و دولت دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا سکتی ہے۔ ان کے بھائی عزیز نے جب اپنے بھائی کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے، سوچا یہ کیسا بھائی ہے؟ پھر ان سے بولے، تم اچھے بھائی ہو، انہیں کیا مشورہ دے رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا تم میری سفارش کرو گے۔ یہ سن کر سیدنا مصعب بن عمیر نے فرمایا، نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، بلکہ جس انصاری نے تمہیں قیدی بنایا ہے وہ میرا بھائی ہے۔ یہ سن کر عزیز اور زیادہ حیران ہوا۔ اس کی ماں کو خبر ہوئی تو بولی، میں بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے بیٹے کو چھڑاؤں گی۔ اسے بتایا گیا کہ فدیے کی رقم 4000 درہم مقرر کی گئی ہے۔ اس نے فوراً 4000 درہم بھیج کر بیٹے کو رہائی دلوائی۔ جن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس غزوہ میں شرکت کی، اسلام میں ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو گویا انہیں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی۔
اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے اعمال پر مطلع ہو کر فرمایا، اب تم جو بھی عمل کرو تمہارے لیے جنت واجب ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ مزید اس طرح کے اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کریں۔ شکریہ۔